سے بات کر لوں. جی ریلا السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال جی بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی, ایک دن پہلے بھی کیا, لیکن ٹاپک وائز مجھے پتا نہیں تھا آپ کا ہر ڈے ہوتا ہے. تو آج میں نے جو ہے نا, اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ کیا ہوتا ہے سلسلہ. جی جی منگل والے دن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں جنرل مسائل کے اوپر بات. اچھا ٹھیک. اور جمعرات کو جی جی ہم کرتے ہیں روحانی مسائل پہ بات. اچھا. اور جمعے کو کرتے ہیں ہم طبی مسائل پہ بات. اچھا ٹھیک. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ہے جو میڈیا کی طرف سے پبلک کو جاتی ہے کہ ہم آن لائن وہ شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ عام دنیا میں عام زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو 3 مہینے بعد اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. ہاں جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حکم فرمائیے. جی بس میں نے اصل میں بچوں کا بھی کرنا ہے, لیکن وہ میں پھر دوبارہ آپ کے جب ہوگا ٹاپک, لیکن ابھی آج میں اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ نفسیاتی ہے یا کیا مسئلہ ہے. ان کو نا وائبریشن ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کوئی ایک دم کوئی نیوز یا کوئی پریشان ہو جائیں تو یہ وائبریشن جو ہوتی ہے نا, تو بہت علاج کروایا لیکن ان کی وہ ختم نہیں ہوتی. شیورنگ ہونے لگ جاتی ہے. شیورنگ ان کو اگر جیسے سمجھے کہ کوئی انڈر پریشر ہے, یا وہ اگر کوئی چیز سن لیں, کوئی نیوز ایسی, یا ویسے ہی بھی بات کرتے ہوئے حقلاتے ہیں, زبان بھی کبھی کبھی ان کی نا وہ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ابھی ان کو. اچھا پہلی بات تو یہ سوال بڑا آپ نے پیٹنٹ کیا اور آج کے موضوع کے مطابق کیا, تو شریف آدمی کا نام بھی تو بتا دیں. رحیلہ نام بتاتی ہوں, وہ NCA میں جاب کرتے ہیں, آپ انہیں جانتے بھی ہیں. چلو نام نہ بتاؤ پھر رہنے دو. قمر سلطان, آپ ملے ہوئے ہیں, یاد آ گیا. بہت اچھی بات, ٹھیک ہو گیا بیٹا. تھوڑا سا وہ بڑا اس چیز کو سوچتے ہیں. میں بڑا چاہ رہی تھی آپ سے بات کروں, ملنا وہ چاہ بھی رہے ہیں, لیکن آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا پرسنلی بیٹا, کیونکہ آپ نے مجھے میری پیرنٹ یونیورسٹی کا حوالہ دیا ہے, آپ یہاں سے میرا نمبر لے لیجئے, میں حاضر ہوں. آپ جب چاہیں, مطلب آن ایئر تو نہیں بتا سکتا, یہاں سے آپ لے لیجئے گا. اچھا ان سے ٹھیک ہے, ٹیم میری دے دے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن ایک شریف آدمی جو ہے وہ اس معاشرے میں کیا کرے, کہاں جائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کس چیز کا سمٹم ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو جب بھی سٹریس ہوتی ہے whenever he تو شیورنگ ہو جاتی ہے. تو یہ شیورنگ ہے, تو یہ بڑا کامن سمٹم ہے انزائٹی کا. انزائٹی ڈس آرڈر ہے. ہاں ڈس آرڈرز تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سمٹم از آف انزائٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو سٹریس ہینڈلنگ ہے کہ وہ ویسے لانگ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے اچھی ہو, بعد میں تھوڑی دیر ٹھہر کے ہو سکتا ہے اس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہو, لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جب امیجیٹلی کوئی بات سنتے ہیں جو آؤٹ آف وے ہو یا ایک دم پڑ جائے, تو اس سے ان کو باڈیلی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کئی لوگوں کے سر درد شروع ہو جاتا ہے, کئیوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے, کئی لوگوں کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کو بیسکلی جو ہے وہ سارے جسم میں کپکپاہٹ سے شروع ہو جاتی ہے, جس کو آپ شیورنگ کہہ رہی ہیں, اور یہ ایک بہت عام سمٹم ہے جو کہ انزائٹی میں پایا جاتا ہے. تو ایسے اس کے لیے ضروری ہے ویسے کہ آپ ان کو دیکھ لیں, مطلب کہ کاؤنسلنگ میرا خیال ہے کہ اگر تو سب سے پہلے تو ایک اسیسمنٹ ہو جائے کہ کتنا اور کوئی علامت ہیں یا نہیں, اور اگر بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہیں اور اگر سٹریس ہینڈلنگ ہے یا سچویشن کے حساب سے, تو کاؤنسلنگ از بڑی اچھی آپشن ہے, جس سے کہ اس بیسکلی سٹریس کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم یہ کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا یہ صرف گفتگو اور کتھارسس شیئرنگ ہوتا ہے؟ ہاں اچھا دیکھیں, یہ گفتگو اور کتھارسس بھی کاؤنسلنگ کی ٹیکنیک ہے, جس کو ہم عام زبان میں سپورٹیو کاؤنسلنگ کہتے ہیں, کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہی اور شی وینٹ آؤٹ, اور آپ اس کو جو ہے, لیکن کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایک بہت وائڈ سبجیکٹ ہے جس میں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں. اور اس میں جیسے ریلیکسیشن ایکسرسائز از آلسو ٹیکنیک فار انزائٹی ڈس آرڈر. اور دیکھیں سب, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے, جیسے انہوں نے بھی سوال پوچھا ہے کہ جب تک آپ نے تھنکنگ پہ کام نہیں کر لیتے تب تک آپ انزائٹی سے باہر نہیں آ سکتے. اگر میں ہر بات کو سمجھوں گی کہ یہ بات جو ہے میرے لیے مسئلہ ہے, مثلا میرے لیے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز آؤٹ آف دا وے آ گئی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسئلہ, آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیلنج ہے. جب آپ تھنکنگ کو لفظ بدلنے سے ہی کتنی چیز بدل جاتی ہے. مطلب آپ یعنی کہ ایک چیلنج ہے, چیلنج ان لائف, جس کو کہ میں نے اوور کم کر لینا, تو پھر آپ کا مائنڈ بھی اس حساب سے سوچتا ہے. بہت اچھی بات. اب یہ جو شیورنگ ہے, اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ خاتون جو ہیں یہ پڑھی لکھی نہ ہوتی, میں مثال دے رہا ہوں, ویسے میں اس پہ یہ میں نے لفظ غلط استعمال کر دیا, پڑھے لکھے ہونے کا ایسے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ فرض کریے کہتی کہ ان کے اوپر اس وقت کوئی چیز آ جاتی ہے, تو وہ آپ سوچیں کہ کس قدر مختلف ڈائریکشن کے اندر ساری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے, اور سولوشن الٹیمیٹلی یہاں سے آپ کو نہ نکلتا. سٹریس ہو رہا ہے, سب کو ہوتا ہے,
آپ صبح اٹھیں, آپ خبریں لگا کر دیکھیں, یقین کیجئے آج لاہور بند ہے, آج اسلام آباد بند ہے, گیسٹ آنے تھے اسلام آباد سے, وہ نہیں آ پا رہے, تو ٹینشن تو بڑی ہے, کیونکہ میری بیگم کہہ رہی ہے کہ ہم نے کھانا بنایا ہوا, اب یہ کھانا کریں کیا. اگر میں اسے یہ کہہ دوں کہ اور لوگ لوکل بلا لو, تو وہ کہے گی میں نے تو ان کے لیے پکایا تھا کیونکہ وہ اس کا ریلیٹیو ہیں. تو سٹریس تو ہے, لیکن سٹریس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر آؤٹ سورس ہیلپ کرنی پڑے کسی تھراپسٹ سے تو آپ ضرور کیجئے. اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, لیکن اوور تھنکنگ والا ہسبینڈ ہے آپ کا, تسبیح کے طور پہ اسے کہیے کہ اگر وہ آیت کریمہ پڑھتا رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں تک بس, کیونکہ حدیث میں یہیں تک ہے, اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ.